ایسا پلان تیار کیا ہے جو کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گا. وزیر اعظم عمران خان. 172 ارکان پورے کرنا اپوزیشن کا کام ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید. کیا اپوزیشن عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے حکومتی منصوبہ بندی ناکام بنا سکے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کنول شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک سے اور سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو شو. حکومت نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے تمام آپشنز تیار کر لیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کی بھی خبریں آئیں. یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید غور ہو رہا ہے کہ کسی اور کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ حکومتی کیمپ سے تردید بھی آ گئی. وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور کا دورہ کیا اور اہم ملاقاتیں کی. وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بظاہر پراعتماد دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. ایسا پلان تیار کر رکھا ہے، ان کو سمجھ نہیں آنی. پہلے بھی اس مافیا کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی کروں گا. عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا. پنجاب میں پیدا ہونے والے حالات پر قابو پا لیں گے. تمام اراکین میرے ساتھ دیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں. حکومت نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے منحرف اراکین کو روکنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہے. اسپیکر ہاؤس اسلام آباد میں تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے معاملے پر کابینہ اراکین کے مابین تفصیلی مشاورت ہوئی ہے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ووٹنگ والے دن حکومتی اراکین کو اجلاس میں جانے ہی نہ دیا جائے. ہدایات جاری کر دی جائیں گی اور جن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت نے یہ اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے. تحریک عدم اعتماد کے دن قومی اسمبلی ایوان میں حکومت کا صرف ایک رکن شریک ہوگا. آرٹیکل 63A کے تحت منحرف حکومتی اراکین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ووٹنگ والے دن پارلیمنٹ میں آنے والے حکومتی اراکین کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس کے حوالے سے مراسلہ بھی تحریر کریں گے. تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی بظاہر یہ تیاری کر لی ہے. یہ بات درست ہے کہ ان اراکین کی تعداد کافی زیادہ ہے. سو کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ تحریک انصاف اس حوالے سے کہتی ہے کہ ہماری تیاری ممکن ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ناراض اراکین ہیں ان کو شاید ہم پہلے ہی منا لیں گے. کچھ لوگ جو واضح طور پہ ناراض نظر آ رہے ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. فیصل آباد ڈویژن کے اراکین شہباز گل کی مداخلت پر ناراض ہیں. شہباز گل فیصل آباد میں آئندہ الیکشن میں اپنے لیے سپورٹ مانگتے رہے. ارکان نے وزیر اعظم کو شہباز گل کی مداخلت پر تحفظات سے آگاہ کیا، لیکن وزیر اعظم ارکان کے تحفظات دور کرنے کے بجائے شہباز گل کو ماسکو لے گئے. نور عالم خان کو اسپیکر اسد کیسر کے خلاف بولنا مہنگا پڑا. نور عالم خان حکومتی فنڈ صرف ثوابی میں خرچ کرنے پہ نالا تھے اور اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی فنڈز مانگتے رہے جو نہیں ملے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی نام ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ نام ہیں جو اپیرنٹلی ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن اور بہت سے ایسے نام بھی ہیں جو شاید حکومت کو اور دیگر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ پلان کام کرے گا حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ، بدقسمتی ہے جس جمہوریت کو ہم ایوان کو مقدس کہتے ہیں نا، اس آئین کو روزانہ ہمارے کچھ سیاستدان خود توڑتے ہیں. جس آئین نے، جس اسمبلی نے وزیر اعظم کو منتخب کیا تھا اراکین اسمبلی، وہی آئین کے تحت اگر عدم اعتماد لاتے ہیں تو یہ اپوزیشن کا حق ہے، حکومت کا حق ہے اس کو ناکام کرے. لیکن انبلیویبل ہے، اعتزاز احسن صاحب، انور منصور صاحب، خود ان کے ایک اہم ترین وزیر کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کس قانون کے تحت روکیں گے. فلور کراسنگ تو لگے گی تب کہ جب آپ ووٹ ڈال لیں گے. ان کو نہ بلانا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ مقدس ایوان ہے جو ہے، دوسری طرف آپ مقدس ایوان کے منتخب اراکین اسمبلی کو ان کی رائے کا اظہار کا موقع بھی نہیں دے رہے. واٹ از دس بھائی؟ اسی دن آپ ڈی چونک میں جلسہ کر رہے ہیں تو پھر اسمبلیاں ختم کر دیں اس کے فیصلے. اور دوسرا جو جمعیت علماء اسلام کے بھی لٹ برادر پہنچے، میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں جانا چاہیے.
दिस इज नॉट प्रॉपर वे। लेकिन मुझे अफसोस है कि वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके कुछ नादान दोस्त, देखिए अब तक उन्हें खतरा अपनी जमात से है, अभी तक उनके इत्तेहादी खुल के सामने नहीं आए। 25 है, 30 है, 40 हैं, उनकी अपनी जमात से। उन्हें यह सोचना चाहिए कि मेरे साथी जो मेरे साथ मेरे हमसफर चले थे, उन्होंने रास्ते जुदा क्यों किए? हर चीज को गन पॉइंट पे या दहशत से नहीं करना चाहिए। जमहूरी मामला जमहूरी अंदाज में चलना चाहिए। ये टकराव की तरफ जा रहे हैं, जिसका निशानदेही शेख रशीद कर चुके हैं कि मैं कोई हादसा देख रहा हूँ, और बीइंग रिपोर्टर मैं भी कोई हादसा देख रहा हूँ। जो मैंने आज हुकूमती 2 वज़रा से मेरी मुलाकात हुई है, मैं तो हैरान रह गया हूँ जो फैसले उन्होंने किए हैं, अनबिलीवेबल। सो यू थिंक कि तसादुम की तरफ जाएंगे? अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ना हो। Right, लेकिन फैसला यही हुआ है कि इन एवरी कंडीशन जो मुनर्रफ अरकान है PTI के, उनका वोट कास्ट नहीं करने देना। ठीक है, ये डिसाइड हो चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाइस्ता साहब। वेरी वार्म वेलकम टू माय स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में, जिससे भट्टी साहब भी बता रहे हैं, भारी तादाद में मौजूद हैं, पुलिस के एहलकारान भी, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अभी से ये हाल हो रहा है। तो आइंदा दिनों में क्या होगा? तसादुम भट्टी साहब को नजर आ रहा है, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि अरकान को बचाया गया, कभी सवात ले जाया गया, कभी छांगा मांगा ले जाया गया। सो ये क्या हम वापस माजी की सियासत में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। देखिए, मुझे सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या कि जो अपोजिशन कर रही है वो गैर आईनी गैर कानूनी है? Right. हम अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं, और ये वही नियाजी साहब है ना जो और इनके वुज़रा जो रोज़ ललकार रहे थे कि लाएं कहाँ है वोट, मतलब आपका वो अदम एतमाद की तहरीक कहाँ है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं लाते। और फिर आपने वज़ीर आज़म को भी सुना कि वो हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं ना कि आपकी अदम एतमाद की तहरीक आ गई। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का, मैं चाहता था कि ये पेश करें, मैं चाहता था कि यूं हो। वो भी आपने सुना। फिर आपने वो भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये लाएं, मैं इनको मजा चखाऊं, नाम ले लेके इन्होंने कहा कि मैं इनको मजा चखाऊंगा। फिर इन्होंने जो आखिरी बात की फरिया, जो इन्होंने कही कि मेरी बंदूक के निशाने पे हैं। राइट। अब देखें, आप मतलब नहीं है वैसे। हाँ, नहीं जो भी है, नहीं जो भी है फरिया, वी आर ऑल कोलीग्स, वी आर ऑल, मतलब मैं तो कहती हूँ जेब देती है ये बात। देखिए वहां पे फैमिलीज, आज आपने बात की कि पार्लियामेंट लॉजेस में आई, अगर आप इतने थ्रेटनिंग हो जाए कि मैं एक से निमट लूंगा, मैं एक को देख लूंगा, है उन्होंने बात कही है ना, अलल एलानिया कही है, कोई पीछे नहीं पसे पर्दा नहीं कही, उन्होंने खुल के ये बात की है। तो अगर इतनी थ्रेटनिंग होगी तो पार्लियामेंट लॉजेस में तो फैमिलीज भी रहती हैं, वहां बच्चे भी रहते हैं। वो इस वक्त, आई एम सॉरी टू से, मैंने ये जबान इस्तेमाल नहीं, लेकिन मुझे वो कुछ नफ्सियाती मरीज ज्यादा लग रहे हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बुखलाहट, घबराना, वो सबको मशवरा देते रहे 4 साल, घबराना नहीं। आज वो इतने घबराए हुए हैं कि उनको पता ही नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं। तो देखें, अगर आपने अगर कहा कि वो अंसारुल इस्लाम, वो जो लोग आए हैं, वो ना डंडे लेके आए ना बंदूकें लेके आए, वैसे भी पार्लियामेंट लॉजेस में वहां सिक्योरिटी के इनके अपने लोग भी KPK के जब आते हैं तो उनकी पर्सनल वहां पे वो होती है। लेकिन नहीं, अभी आप देखें इस वक्त जाके लॉजेस का हाल देखें, जो वहां पे जिस तरह हुकूमती पुलिस, देखिए पुलिस को, हम अदारों को नियाजी साहब इस्तेमाल करना बंद कर दें। कभी FIA को इस्तेमाल करते हैं, आज पुलिस इस्तेमाल हो रही है पूरी लॉजेस में। इस वक्त मुझे तो कहीं अंसारुल इस्लाम के लोग नजर नहीं आ रहे, मुझे तो पुलिस ही और DIG ऑपरेशंस खुद मौजूद हैं। वो क्या करना चाहते हैं वहां फैमिलीज, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे भी 8 साल हो गए। अगर इजाजत है तो जी आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें जो कुछ हो रहा है, या तो नियाजी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, या तो ये उनका फैसला है। लेकिन अगर वो कहते थे कि मुझसे थोड़े से लोग मुझे कहेंगे घर चले जाओ तो मैं घर चला जाऊंगा, आज थोड़े से लोग नहीं, आज पूरा पाकिस्तान यक जबान होके एक बात कर रहा है। आप पूछ लें, बाहर निकल के अपने कैमरामैन से पूछ लें, सड़क पे पूछ लें, हमारे हलकों में पूछ लें। अगर उनको हमने कहा है ना कि हम नहीं आ रहे, हम इधर हैं, आजकल रोका गया है, तो वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बाजी कोई गल नहीं, जितनी देर रुकना है रुको, एनू फारिग करके आना, असी
तबाह हो गए, और इस सारे चक्कर में बिजली आज फिर महंगी हो गई है। बट लीगल तरीका कार क्या है, हम अगर उस पर जरा आ जाएं कमल चौधरी साहब। वही बात, लीगल वही है जो मेरे भाई ने की है, हमारे पहले फ्लोर क्रॉसिंग तो हो, फिर उसके बाद सजा दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। अभी से ये कैसे कर सकते हैं? राइट, सो कमल चौधरी साहब प्रीएम्प्टिव मूव हो सकती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? एक तो ये सवाल, और साथ ही लॉजेस को हम बता देते हैं कि आईजी इस्लामाबाद ने नोटिस ले लिया है। डी चौक पर कायम नाका इंचार्ज, पार्लियामेंट लॉजेस के इंस्पेक्टर इंचार्ज और लाइन ऑफिसर मुअत्तल हो चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के लाइन ऑफिसर को भी मुअत्तल कर दिया गया, ये तर्जुमान पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं। और साथ ही साथ पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। ये सिचुएशन कैसे पहुंचे हैं हम यहाँ पर कमल चौधरी साहिबा? पार्लियामेंट लॉजेस में जाके उनको बैठा देंगे, ये नहीं हो सकता। आके उनको बैठा देंगे, ये नहीं हो सकता। बहुत हो चुकी, वो अब मजीद नहीं हो सकती। और वो मरियम औरंगजेब साहिबा ललकार के कह रही है नंबर पूरे करो, नंबर आपने पूरे करने हैं जी। हम तो पॉपकॉर्न का डब्बा लेके बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आप सारों की जो दौड़े लगी हुई है, कभी आनिया तो कभी जानिया, और जो आप लोगों की मिन्नत तरला कर रहे हैं। देखें, जो अभी इंटरप्रिटेशन जो भी दी है, मैं ज़रा देर से ज्वाइन किया है, लेकिन इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी मर्जी की नहीं हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन 63A जो बनाया था वो इन्हीं सब अफलातूनों ने बनाया था, इन्हीं सब लोगों ने समझदारी बनाई थी और फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए बनाई थी। जो मिसाके जमहूरियत किया गया था उसमें यही बात की गई थी कि ये लेन देन नहीं होगा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक सवाल ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग से पहले आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, लॉ के एक्सपर्ट्स ने इसको बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि स्पीकर जो नेशनल असेंबली होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, और डिफेक्शन जो इसका ये इसमें 63A है, डिफेक्शन क्लॉज है, ये बाद में नहीं इंप्लीमेंट होता, ये पहले ही इंप्लीमेंट होता है, और इसकी जो भी इम्प्लीकेशंस या ये जो प्लस माइनसेस है वो भी उन्होंने बयान कर दी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर फिर तो इजराइल जो जाके हमले करता है कि शायद यहाँ से सुसाइड बॉम्बर निकल आएगा, ऑन प्रिंसिपल हमारा मुल्क इस बात के खिलाफ है, तो फिर तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन बन जाती है। जब तक कोई जुर्म हुआ ही नहीं, और ये तजाद एहसन साहब के वर्ड्स में कोट कर रही हूँ, जब तक कोई जुर्म हुआ नहीं उसकी सजा कैसे हो सकती है मफरूजे पर? डिफेक्शन क्लॉज बनाने की क्या जरूरत थी? तो बाद में तो फिर जो भी होता है वो होता रहे। एक महीने से ठीक, मुझे जरा ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बात पूरी करने दो। क्वेश्चन है, मैं आपके पास बात नहीं, मेरी एक ब्रेक पे जा रही कमल चौधरी साहिबा। I'll come back to you right after, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गई है। ब्रेक के बाद मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, राइट आफ्टर ब्रेक प्लीज। एंड वेलकम बैक। वक्फे से पहले जो अहम बात थी कि क्या स्पीकर कौमी असेंबली किसी रुकन असेंबली को आर्टिकल 63A के तहत असेंबली में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने से पहले डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या रोक सकते हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी की जरा बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई मेंबर असेंबली का अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट देता है, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी शामिल है, तो उस सूरत में फिर पार्टी का लीडर जो है वो एक डिक्लेरेशन बनाता है और वो नोटिस दे करके उस मेंबर को, और फिर वो डिक्लेरेशन के बाद फिर उसको रेफर करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको वो डी नोटिफाई करता है या उसको डिफेक्टेड डिक्लेयर कर देता है। ये सब चीजें वोट देने के बाद होती हैं, पहले नहीं होती। कमल चौधरी साहिबा, ये कानूनदान है और कानून भी आपकी बात करवा देते हैं, लेकिन लगता ये है, एंड वी स्पोक टू सेवरल लॉ मेकर्स, कि मुश्किल है ये कि आप पहले ही किसी को इस बात पे डिस्क्वालीफाई कर दें या एक्शन ले लें उनके खिलाफ। जी कमल साहिबा। आयशा गुलाल को अयाज सादिक साहब ने प्रोटेक्शन दी थी, क्योंकि स्पीकर के पास जो रूलिंग देने की पावर है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। जो कोर्ट जो हमारे असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग्स और अंदर की रूलिंग्स होती हैं, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होती। स्पीकर के पास ये पावर्स मौजूद हैं, इसी वजह से इतनी तकलीफ और इतनी प्रॉब्लम का शिकार हैं कि कापे टांग गई हैं, और स्पीकर को टारगेट किया जा रहा है। बार बार सोचा जा रहा है कि पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला के किसी तरह उनको हटा दिया जाए, ताकि अपनी मर्जी का कोई स्पीकर लगा सकें। अगर लगा सकें
تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کو اٹیک کیا جا سکے تاکہ رولنگز نہ آئیں. تو یہ بہت سارے اس میں انٹرپریٹیشنز ہیں. یہ اتنی سمپل ہوتی نا تو پھر یہ کانپیں اتنی نہ ٹانگتی. سو یہ ساری باتیں, اور یوکرین کے ساتھ امریکہ کا نا ایک دم سے کانفلکٹ بن جاتا ہے. یہ کانپیں ٹانگنے کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, گھبراہٹ کی وجہ سے. سو اب یہ معاملات جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے ہیں ان کو آپ لا میکرز پہ چھوڑ دیں. اسمبلی کے اندر کی پروسیڈنگز اور کورٹس کی پروسیڈنگز تھوڑی سی فرق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کورٹس پہ ٹھیک ہے, کورٹس پہ نہیں چھوڑ دیں, لا میکرز پہ چھوڑ دیں, لا کی انٹرپریٹیشن کرنے والوں پہ چھوڑ دیں. اور جو رولنگز دینے کا جو اسپیکر کی پاورز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ان دونوں جماعتوں کا کہ اسپیکر کو ان ساری توانائیوں سے اور رولنگز دینے کی جو پاورز ہیں وہ اس سے انہی سب نے ماشاءاللہ اکوپٹ کیا اور نوازا ہے, اور آج وہ انشاءاللہ کام بھی آئیں گی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا میں ذرا اتنا بتا دوں ٹھیک ہے کہ جتنا مجھے ایک منٹ, نہیں فریا ایک منٹ ٹھہر جائے, مجھے جواب صرف ایک منٹ کا دینے دیں. میں شائستہ صاحبہ کو صرف اتنا بتا دوں کہ عوام تو ہمارے سے تنگ نہیں ہے, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ تنگ ہیں جن کی وجہ سے آپ ساروں کو پریشانی ہو رہی ہے, اور جو آپ کو آرڈرز دے رہے ہیں کہ اوہو عمران خان کو ہٹاؤ, تو آپ کو میں صرف آسانی سے سمپل بات اتنی بتا دوں کہ عمران خان اتنی آسانی سے آپ لوگوں کے آقاؤں کی ایما پہ باہر نہیں جا سکتا. اور آپ سب کے یہ جو چھوٹے ننے مننے بونے اٹھ کے فرمائشیں کرتے ہیں نا کہ استعفیٰ دے دیں, وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. آپ کا ہم پاور بھی بٹھائیں گے, نمبرز آپ پورے کریں, یہ آپ کے اوپر چیلنج ہے. ہم پاپ کورنز لے کے بیٹھے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, اور ہر اس فوراً ہاتھ کو ایکسپوز کریں گے جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرتا رہے, جنہوں نے آپ کو پناہیں دی ہوئی ہیں, جنہوں نے آپ کے آقاؤں کی یا آپ کے جو ہیڈز ہیں ان کی دولتوں کو وہاں سنبھالا ہے, اور یہ ہم پروف کریں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سامنے. اگر اجازت دے دیں بھٹی صاحب, پنجاب کا ذرا بتا دیں, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ بزدار صاحب کا معاملہ بھی شروع ہو گیا, لیکن یہاں پر اگر پرائم منسٹر کے خلاف یہ کامیاب کر دیتے ہیں عدم اعتماد, تو پھر پنجاب کا کیا سوال رہ جاتا ہے؟ دیکھیں فریحہ, دونوں قابل احترام ہیں میری بہنیں, دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. انہیں اندازہ نہیں اسمبلی کا قانون بنانا, اس کی تشریح کرنا عدالتوں کا ہے, اور اسمبلی بھی کوئی ماورائے آئین قانون نہیں بنا سکتی. یہ جو 73 کا آئین ہے نا, اس کو اس لیے مشکل بنایا گیا تھا کہ آئین امینڈمنٹ لانے کے لیے تو میجورٹی چاہیے تھی. ٹھیک, فروغ نسیم سے لے کے اٹارنی جنرل تک پوچھے کہ کیا کسی کو ووٹ کو ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے. یہ دونوں حکومت کے ہیں. شائق عثمانی سب تو چلے چھوڑ دیتے ہیں, ہم اعتزاز احسن صاحب بھی چھوڑ دیتے ہیں, چلے خیر وہ ان کا رائٹ ہے, جو مرضی کرے. بھی ہم نے پوچھا ہے, وہ بھی ہمارے پاس. میں نے 4-5 سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے بان, ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بھی باعث ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بہت کریڈیبل لوگ تھے. اب بات سنیں, پنجاب میں مجھے پتا ہے عمران خان کول کے پکے زبان کے سچے ہیں, وہ ہمیشہ انہوں نے اخلاقیات کی بات کی. 35 سے 40 لوگ بظاہر جنگیر ترین گروپ یا علیم خان ان سے بغاوت کر چکی ہیں. ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان, مجھے یقین ہے کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ روایات کو پروان چڑھایا ہے, وہ شاید سی ایم کو کہنے گئے ہوں کہ آپ اکثریت کھو بیٹھے ہیں, رضائن دے دیں. آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا ہے؟ اعظم ایک عزم ہے, یاد نہیں, میں نے ان کی 22 اقتدار کے 4 سال میں نہیں ان کے جانتا, لیکن 96 میں یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی بنی تھی, اس کے بعد میں اس عمران خان کو جانتا ہوں. وہ کیسے اس آدمی کو وزیر اعلیٰ رکھے گا جو اپنی پارٹی کا اعتماد نہیں رکھ سکا؟ یہ وزیر اعلیٰ عمران خان ایک بڑی جدوجہد کا نام ہے, 22 سال جدوجہد کی ہے. اگر وہ وزیر عثمان بزدار کہ اپنے ہی لوگ 40 سے 45 خلاف ہو گئے ہیں, تو نمبر گیم میں بٹ اس میں ایک ڈی فیکٹو فیکٹر نکل آتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں آپس میں وہ الگ آپشنز بتا رہے ہیں, اس کی وجہ سے لگتا یہ کہ پھر نیوٹرلائز کرنے والا فیکٹر عثمان بزدار. آپ کو پتا یہ بحث ہوئی ہے؟ نہیں, پھر آپ ادھر آگے. ابھی ہماری بہن نے فرمایا کہ ٹھیک فرمایا کمل سے کہ 172 بندے پورا کرنا جو عدم اعتماد لاتا ہے اس کی ہے. تو وزیر اعلیٰ کا کام ہے اپنے بندے رکھنا, اس کے بندے باغی ہوئے ہیں. یہ اپوزیشن اس کے خلاف کچھ نہیں کری ابھی تک. پنجاب میں
مجھے بتائیں نون لیگ نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جو اختلاف رائے آ رہا ہے پی ٹی آئی کے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا اس گھر کو آگ لگ رہی ہے. عمران خان کو اسٹیج پہ لانے والے ہی محترم عثمان, اور میری بات سنیں, یہ ہماری بہن شائستہ زیادہ خوش ہے عثمان بزدار صاحب رہے. آپ کو کسی نے غلط کہا کہ نون لیگ ان کو ہٹانا چاہتی ہے, نہ پرویز لائی انہیں چینج کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ. اس کے دو ویل وشر ہے, ایک عثمان بزدار صاحب کے, ایک محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم, دوسرے نون لیگ, پوری نون لیگ. اوکے, سو ہم کوئکلی شاہ خاور صاحب کو بھی سن لیتے ہیں اسی حوالے سے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. لیٹس واچ شاہ خاور صاحب. وزیر اعظم کا الیکشن ہو, اس کا ووٹ ہو یا اس کا نو کانفیڈنس ہو, اسی طرح وزیر اعلیٰ کا بھی یہی سسٹم ہے, یا وہ منی بل ہو, تو اس صورت میں اگر کوئی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے یا اس سے اجتناب کرتا ہے ووٹ دینے سے ڈائریکشن کے اگینسٹ, تو پھر وہ ووٹ دینے کے بعد وہ جو پارٹی لیڈر ہے, پارلیمانی لیڈر یا پارٹی ہیڈ جو ہے, وہ ایک ڈیکلیریشن ایشو کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ڈیفیکشن کی ہے, پارٹی جو ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ ووٹ دینے یا ابسٹین کرنے سے پہلے اسپیکر اس کو نااہل کر سکتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 63A جو ہے یہ اس کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. ہم نے ایک سیریز آف لا میکرز اینڈ لائرز اور بہت سارے قانون دانوں سے بات کی ہے, ایسے ہی نہیں یہ بات کہہ رہے, اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی آپ کو بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بٹ اور جتنے آپ لوگ کہیں گے وی کین شو یو. شائستہ ملک صاحبہ, کمنگ بیک ٹو پنجاب, ابھی صاحب نے کہا کہ ویل وشر ہیں آپ عثمان بزدار صاحب کے, لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ کیا اکیلے ہی ہے؟ یہ سچ نہیں ہے کہ برطانیہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے یا ہونی ہے؟ فریا, میرے علم میں نہیں ہے ٹو ٹیل یو آنیسٹلی کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں ایوری پولیٹیکل پرسن ہیز اے رائٹ, یہ رائٹ ہے ان کا کہ وہ کس کو ملنا چاہتے ہیں, کب ملنا چاہتے ہیں, کیوں ملنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی مجھے اس کا ویسے آئیڈیا نہیں ہے کہ ہے, لیکن پنجاب کی جو سیاست جو ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھیں ہم یہ ہمارے اندر فلاز ڈھونڈ رہے تھے. کبھی کہہ رہے تھے کہ نون میں سے شین نکل رہا ہے, شین میں سے میم نکل رہا ہے, ہم میں سے تو کوئی نہ نکلا, ان کی پوری کی پارٹی نکل رہی ہے, پوری جو پی ٹی آئی میں سے لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کے اندر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر وہ کلوز لگے گی, اس کے باوجود اگر وہ پھر بھی وہ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس بوجھ کو لے کے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں واپس نہیں جا سکتے. ان کی انکمپٹنس, ان کی بیڈ گورننس, ان کی جو کچھ انہوں نے کر دیے ملک کے ساتھ, اس بوجھ کے ساتھ لوگ اپنے حلقوں میں دوبارہ نہیں جا سکتے. ٹکٹ آفر کیا نون لیگ نے ان کو, پی ایم ایل این کا ٹکٹ. دیکھیں ان کے ایلائز جو ہیں, آپ دیکھیں پیر کراچی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم کے لیے 40 بکسے لے کے روانہ ہو گئے تھے نیازی صاحب کے, یہ قاتل لوگ ہیں, ان کو میں لندن میں جا کے پیپرز لے کے جا رہا ہوں, شواہد. پھر کسی کو میں چپڑاسی نہ رکھوں, پھر کسی کو پنجاب کے ڈاکو تھے, پھر کچھ نفیس لوگ ہو گئے, وہ سب بات یہ ہے کہ یہ بلیک میل جو انہوں نے یہ تماشا پکڑا ہے, یہ آج در در جو پھر رہے ہیں, کوئی ان سے ملاقات نہیں کر رہا کہ میں بیمار ہوں, کوئی کسی کے پاس ہی آپ جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت کی اتنی سخت طبیعت خراب ہوئی تھی کہ اللہ معاف کرے, ان کی خبر یہ آ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, اس وقت تو یہ نہیں گئے ان کا حال پوچھنے. یہ بلیک میل نہیں ہوتے, یہ ان غریب ہزارہ کے لوگوں کو لوگ یہ سب کے لیے نہیں ہے, لاشیں رکھ کے وہ بیٹھے رہے تھے, سیاست میں گھوم جانا تو آپ کی جماعت کے لیے بھی ہے. آپ نہیں انسانیت, جہانگیر ترین کے میں سٹیٹمنٹس دکھا دیتی ہوں, آپ لوگوں کو چینی چھوڑ کہتے تھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج اس لیے کہ آج there is a larger cause ہمارے سامنے, ایک ملک کے مفاد میں ایک بڑا ایشو ہے. ان کو بھی لارجر کاز کرنے دیں, ان کا اپنا لارجر کاز ہے. آپ مجھے بتائیں what good has the country, مطلب کیا ہم نے اچیو کیا ان 4 سالوں میں؟ ہم نے جتنا ٹاکسک, جتنا ماحول خراب ہوا ہے اسمبلی کے اندر, ہر طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ شہباز شریف نے day 1 ہاتھ بڑھایا تھا, انہوں نے بات نہیں, ان کا ایک ہی منترا چور چور چور. انہوں نے اداروں کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دی یہ سب باتیں؟ ہر چیز کا فیصلہ الزام تراشی کے علاوہ اس ملک میں پچھلے 4 سال کچھ نہیں ہوا.
رائٹ. سو یہ ماحول تو اوپینینیٹڈ ہے ہر ایک کے زمانے میں رہا ہے کہ کول شوزب صاحبہ نہیں جی اتنا کبھی نہیں تھا اتنا. اب تو ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کی. آج آ کے دیکھیں پارلیمنٹ لاجز میں ایسا کبھی ہوا؟ ٹھیک, اگر اجازت دیں کول, آئی ایم ٹیکنگ اے کوئک بریک تاکہ آپ کی بات میں مخل نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ کے ناراض اراکین, کیا وجہ ہے کہ ان کو وہاں پہ آنے سے روکا جائے؟ کیا ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کی ریزرویشنز کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کہ بڑا پیسہ بھی آفر ہوا ہے. اس حوالے سے کیا پتا ہے حکومت کو؟ وی ول آسک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پارلیمنٹ لاجز میں حالات زیادہ گھمبیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کول شوزب صاحبہ, وقفے سے پہلے سوال یہی تھا کہ ابھی جیسے حالات ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے لوگ بھی ناراض جو ہیں, اس کو افہام و تفہیم سے کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ فریہ, حالات تو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ باقی ساری چالیں جو ناکام ہو گئی ہیں اور ایکسپوز ہو گئی ہیں. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار پہلی دفعہ خارجہ پالیسی پہ عمل کر رہا ہے. پاکستان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے آقاؤں کو بتا رہا ہے کہ اب آپ کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی, ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہم آپ کے کہنے پہ نہ کسی کو اڈے دیں گے نہ اپنے بندے دیں گے. پاکستان اس وقت CIA کے ایجنٹوں کو ایک ایک رات میں یا وہ بلیک واٹر کو ٹھپے لگا کے, جیسے حسین حقانی نے صدر, محترم صدر, سلیکٹڈ صدر زرداری کے دور میں دیے تھے, یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہا. پاکستان کا وزیر اعظم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ نہ ہم تمہارے غلام ہیں اور نہ ہم اپنے عوام پہ ڈرون اٹیک ہونے دیں گے, اور اگر کوئی ڈرون یہاں پہ آیا تو ہم اس کو ایئر فورس سے کہہ کے نیچے گرائیں گے. نہ ہم ان کے کہنے پہ مزید کوئی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, نہ ان کے بتائے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق بیانات دے رہے ہیں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ آہیں جو نکل رہی ہیں نا, انڈیپینڈنٹ پالیسی کے ساتھ اب اپنے لوگوں کو منا لیں, اپنے لوگوں کو ساتھ ملا لیں جو ناراض ہیں. میں اگر اجازت دیں تو میں ایک تو دور بیٹھی ہوں, آپ کی آواز مجھے آتی بھی دیر سے ہے, بیچ میں آہیں سسکیوں کی بھی بہت آوازیں آ رہی ہیں. میں اگر آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لوں, بہت دیر میں نے انتظار کیا پہلے بھی اور اب بریک کا بھی, تو مجھے اگر موقع دے دیں گے میں اپنا بھی آرگیومنٹ رکھ دوں. یہ جتنی بھی آپ کو جی کول صاحبہ خوف اور ہراسمنٹ نظر آ رہی ہے نا, یہ جو بھاگ دوڑ ہے, پیلی فورس آ گئی, یہ ساری انسٹیبلٹی کاز کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ OIC پہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وزرائے خارجہ نے آنا ہے پاکستان میں, اور جو گندی حرکتیں پہلے ہوتی رہی کہ وہ بل کلنٹن کے پاس ہاتھ جوڑتے ہوئے چلے گئے, کارگل میں اپنے بندے مروا کے اور ہار مان کے تشریف لے آئے, جس طرح ممبئی اٹیک اپنے گلے ڈال لیا. اب اور تو کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. آج آپ نے دیکھا کتنی بل بلاہٹ ہے, وہ حمزہ شہباز اٹھ کے آج بل بلا رہے ہیں کہ اوہو آپ نے ہمارے ان لوگوں کو ناراض کر دیا. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اجلاس بلا لیں اور ان کے رشتہ دار سب get it out of the way, اس کو ختم کریں. بس کر دیں یہ, اب نہیں. شائستہ صاحبہ, میں آپ کو خاموشی سے سنتی ہوں, آپ بھی ذرا خاموشی سے صبر سے کول آپ کی یہی سنتے لیا کریں, حوصلے سے سنا کریں. ابھی آپ نے 6.5 سال اور سننا ہے ہمیں, اپنی باری پہ بولا کریں. آپ کی جو آہیں ہیں, آپ کے دل سے نکلتی آہیں اور آپ کی سسکیوں کی آوازیں پوری دنیا سن رہی ہے, کیونکہ یہ آہیں اور سسکیاں لندن سے شروع ہو رہی ہیں اور وہ امریکہ تک جا رہی ہیں. اللہ معاف کر دے, اللہ میاں اللہ کرے آپ کو معاف کر دے, لیکن یہ قوم معاف نہیں کرے گی, پیسے واپس لانے پڑیں گے. ہمارا کوئی بندہ ہم سے ناراض نہیں ہے. ان کو فکر کر لیں کہ میم سے شین نکالنے کی تیاری کرنے والے 8 اور 13 لوگ کدھر ہو گئے ہیں. ان کی اتنی چیکنگ کے باوجود لوگ لیفٹ رائٹ کیوں ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں اتنے کیوں پھولے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو اپیلی فورس لانی پڑی ہے. یہ اب اپنی تیاری کریں. میری ایک منٹ بات سنیں, ہم بھاگنے والے ہوتے تو اجلاس نہ بلاتے, اجلاس بھی بلا لیا اور اب ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوگا اور عوام بھی آ کے ان کو بتائے گی کہ ان کو آزاد, خود مختار اور ایماندار لیڈر بھی چاہیے اور ملک بھی چاہیے. نہ وہ امریکہ کے غلام بنیں گے, نہ یورپی یونین کے غلام بنیں گے, اور نہ ان کے غلاموں کو برداشت کریں گے. اسی پہ بات کرتے ہیں بھٹی صاحب. یہ اب ایک مسلسل ایک کنسسٹنٹ تھیم بن گیا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی ٹھیک نہیں چلائی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے, PMLN کا یہ موقف ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری خود مختار سٹانس کی وجہ سے دیگر ایجنسیز ہیں, دیگر ممالک ہیں جنہوں نے اپنا وزن ڈال دیا ہے اپوزیشن کے اندر. دیکھیں, عمران خان نے یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ بڑی بہادری سے کہا, میرے خیال میں تو ٹھیک کہا, اس میں میری یہ بہن ہوگی. فورن پالیسی یہ اچھی بنائیں,
لیکن یہ جو سیاسی عمل ہے نا اس کو غیر آئینی طریقے سے ٹیکل نہیں کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن کا حق ہے عدم اعتماد لانا اور ان کا بھی حق ہے اس کو ناکام کرنا, لیکن آئینی طریقے سے, آئین کو تضادات نہ کرائے, آئین کو مذاق نہ بنائے. میرے خیال میں فورن پالیسی ان کی اچھی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ دشمن ہو گیا ہے. تو عمران خان صاحب نے تو خود پرسوں فرمایا میں دعا کر رہا تھا کہ یہ عدم اعتماد لائیں, تو انہوں نے اپنی دعا بھی اس فورن پالیسی کی وجہ سے مانگی تھی. سو امریکہ آ گیا ایک لوکل فیکٹر پہ بھی آ جائے. میں ایک بات فریہ مجھے پوچھ دیں میری بہن سے, وہ اتنی سیخ پا ہو رہی ہیں کہ اگر فورن پالیسی اتنی زبردست تھی تو ٹاپ 10 میں ان کے وہ جو فورن منسٹر ہیں وہ ناراض ہیں, ٹاپ 10 میں بھی وہ نہیں آئے. اگر اتنی شاندار فورن پالیسی تھی تو ان کی کارکردگی ٹاپ 10 میں نہیں آ سکتی. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ میرے خیال سے خارجہ پالیسی از لنکڈ ود معاشی پالیسی. ٹھیک ہے, اور معاشی پالیسی جو ان کی ہے وہ کیا حال ہے, ہم در بدر بلین ڈالرز کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں, ہم بنا سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی. تو آپ خارجہ پالیسی کو شفٹ کریں گے یا یہی رہے گی؟ دیکھیں شفٹ, میں آئی ایم ناٹ اے فورن ڈپلومیٹ یا مجھے وہ ہے, لیکن دیکھیں ہمیں اپنی معاشی دیکھنی ہوگی کہ کہاں ہمیں ہے, کس طرح کس نے لک آفٹر کس طرح کی ہے, پاکستان کے لوگوں کی فلاح کس میں ہے, کس اور ہم یہ چینج ہو سکتا ہے, شفٹ ہو سکتا ہے. I don't know فریہ, کیونکہ اب واضح بلاکس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ فورن پالیسی, میری بہن شاید بھول رہی ہیں 2014 میں جب کنٹینر پہ چڑھی ہوئی تھیں, آج OIC کی ان کو فکر ہو رہی ہے. اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا, انہوں نے سی پیک کا جو حال کیا ہے, آتے ہی انہوں نے اس کو رول پیک کیا اور کہا کہ فرنٹ مین ہیں چائنیز شریفوں کے. کیونکہ میری بات سنیں, یہ اپنا سارا سب کچھ ان کے لیے کوشر ہے اور ہمارے لیے وہ ہے. یہ اپنے خود غور کریں, ان کو پاکستان الیکشن میں بتائے گی کہ کیا ہونا. سو الیکشن میں پتہ چل جائے گا. بٹ عارف حمید بھٹی صاحب, آپ کی ایک ٹویٹ کا میں مطلب جاننا چاہتی ہوں. آپ نے کہا اور پھر ماضی کی طرح حمایت مل گئی. یہ کہانی پھر صحیح پروگرام کے بعد لیکن ناظرین کو بھی بتا دیں, مل گئی ہے ویسے. اس میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر یہ اپوزیشن کہے کہ یہ رات کے اندھیروں میں نہیں ملتے تو یہ بھی جھوٹ ہے. بدقسمتی ہے, کچھ حقیقتیں ہیں, لیکن ہم نے حقیقت سے چشم پوشی کو نام سچ رکھ لیا. تو اب اللہ سب کا بھلا کرے. دیکھیں دونوں ایفرٹس کر رہے ہیں, جو جیتا وہی. سو نیکسٹ پروگرام میں بتائیں گے آپ مجھے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وی ول کیپ یو. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.